السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بہت ہی ضروری ایک مسئلہ بتاؤں گا کہ جو مریض اکثر سال ہر سال کئی مہینوں میڈیسن کھاتے ہیں، لیکن جب ان کو غذا بتائی جاتی ہے، غذائی چارٹ دیا جاتا ہے، ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ بالکل عمل نہیں کرتے، نہ اس کو پریفرنس دیتے ہیں، نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کا جو پیتھوجینک سمٹمز آپ کے آ چکی ہیں، بیماری کی جو علامات آ چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے۔ اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس نے یہی کام کرنا ہے۔ اگر آپ خوراک کھائیں گے، غذا کھائیں گے، تو وہ غذا جو ہوگی وہ آپ کی جزو بدن بنے گی، وہ آپ کا فائدہ دے گی۔ آنے والے وقت میں غذا کی اتنی اہمیت ہونے والی ہے، اور غذا کے ڈاکٹر کے نیوٹریشنسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بغیر ہاسپٹل مکمل نہیں ہوگا، یا جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کی ہوگی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ہمیں جو کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے اس کے اوپر میڈیسن سے بھی زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ اس کو آپ نے بہت زیادہ ضروری لینا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے۔ اور سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ہم چڑیوں کی طرح ان کو خوراک دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہم چڑیوں کی طرح خوراک ان کو دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی اہمیت ہے۔ جب آپ خوراک کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، تو آپ کے خوراک جسم کا حصہ بنتی ہے، اور جب آپ کو میڈیسن کھاتے ہیں، کوئی زہر استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے آپ کے جسم کے اندر رہتی ہے، اس کے بعد وہ جسم سے اخراج کر لیتی ہے، وہ جسم سے خارج کر دی جاتی ہے۔ چونکہ جو ہمارا جسم کا امیونٹی سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، جتنی جس کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی اتنی ہی وہ جو چیز غیر ضروری ہوگی جسم کے لیے، جو جسم کی ضرورت نہیں ہوگی، زہر ہو سکتی ہے، میڈیسن ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ جسم اندر نہیں رکھے گا، اس کو باہر نکال دے گا، پیشاب کے ذریعے، پخانے کے ذریعے، پسینے کے ذریعے، وامٹنگ وغیرہ کے ذریعے، کوئی بھی سورس استعمال کر کے جسم باڈی جو ہے وہ امیون سسٹم جو ہمارا ہے اس کو باہر پھینک دے گا، اس سے جسم کی جان چھڑا دے گا، اس کو جزو بدن نہیں بننے دے گا۔ اور جو خوراک ہم کھائیں گے، غذا کھائیں گے، وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہوگی، اور وہ کو ہم نے باہر سے نہیں لانی، ہمارے کچن کے اندر ہی ہوتی ہے، ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتی ہے، ہم نے تھوڑی سی رد و بدل کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریض کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سیب کھانا ہے، اس سیب کا آپ نے کلو نہیں کھانا، آپ نے چھوٹا سا سیب لینا ہے، بس کھا لینا ہے۔ امرود اگر آپ کو بتا دیا کہ وٹامن سی کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہے، تو آپ نے امرود ایک لینا ہے، چھوٹا سا امرود لے لیں، چھوٹے سے سائز کا، آپ کا بجٹ بھی مینٹین رہے گا، آپ کی خوراک بھی پوری ہوتی رہے گی، اور آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے گی، اور آپ کی بیماری سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ لوگ سال ہر سال میڈیسن کھاتے ہیں، سال ہر سال دھکے کھاتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات بھی ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا غذا کے بارے میں۔ کہ غذا کے متعلق جو غذا کا ڈاکٹر ہوگا وہی آپ کو بتائے گا۔ آپ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، غذائی چارٹ بنوانا چاہیے، ڈائٹ پلان لینا چاہیے۔ جو بھی آپ کی بیماری ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو آن لائن ہی مل جائے گا، واٹس ایپ کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ جدھر بھی ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، کسی ملک کے اندر ہیں، وہاں سے آپ رابطہ کریں، آپ کا جو مسئلہ ہے یا آپ اپنی رپورٹس بھیجیں، اس کے متعلق آپ کو ڈائٹ پلان بنا کے بھیج دیا جائے گا۔ آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، کوئی بھی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی جس کے متعلق بھی آپ غذائی چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، ڈائٹ پلان لینا چاہتے ہیں، آپ موٹاپے ہیں، آپ سلم ہونا چاہتے ہیں، آپ بہت پتلے ہیں، بالکل تیلا سا ہیں، اور آپ سیڈول جسم کرنا چاہتے ہیں، نارمل جسم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سارے کے سارے غذائی چارٹ ملیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ جب آپ ان کو استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ دیکھیں، آپ میڈیسن دیتے ہیں، اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، اگر آپ نے اس کو تواتر کے ساتھ کھایا پھر تو ایک بینیفٹ دے گی، لیکن آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اس سے۔ اگر آپ غذا اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ڈائٹ پلان اس کے مطابق لیتے ہیں جو آپ کی باڈی کی ضرورت ہے، یعنی ایک مریض کو اگر کھانسی آتی ہے تو وہ کھانسی پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کی بند کر دی جائیں، اور جو کھانسی کو ریکور کرتی ہیں وہ چیزیں اس کو کھلانا شروع کر دیں، وہ کھانسی آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک بندے کا گلا خراب ہو جاتا ہے، آنکھ خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، گلا ہی خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو جن چیزوں سے یہ پرابلم ہوتی ہے اس کی وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیں، وہ روک دیں، اور جن چیزوں سے وہ گلا اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے، جو کازز ہیں ان کو دیکھ کے ان کا ڈائٹ پلان مینٹین کر دیا جائے، ان چیزوں کو کھانا شروع کر دے، کبھی بھی گلے کی پرابلم نہیں بنے گا۔
کسی کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، کسی کو فالج کا لکوے کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی کینسر بھی بن گیا ہے تو اس کے متعلق بھی ہے، پلاسٹک انیمیا ہے، اور بہت ساری آرتھرائٹس ہے، ٹی بی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہے آپ کا، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، کرونا کسی کو ہو گیا خدا نہ خواستہ، اور کوئی برونکائٹس ہے، آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کڈنیز کا مسئلہ ہے، آپ غذا اپنی کو مینٹین کریں گے تو آپ کو اس کا اتنا زیادہ بینیفٹ ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی میڈیسن بھی سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے اور آپ ریورس بھی ہو سکتے ہیں، ریورسیبل ہیں۔ اور شوگر کا مریض جو ہے اس کو بھی اگر اس کی خوراک مینٹین کر دی جائے تو یہ باہر آ سکتا ہے بیماری سے، اور اس کی میڈیسن بھی چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ جب کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں، یعنی اگر شوگر کا مریض ہے جن کے اندر انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی تو ان کو تو دینی ہی پڑے گی کسی سورس سے، یا ان کو تو اس کی ٹریٹمنٹ لینی ہی پڑے گی۔ جن کے اندر انسولین پیدا ہوتی ہے لیکن وہ کنزیوم نہیں ہوتی، جسم کنزیوم نہیں کرتا، اس کو استعمال نہیں کرتا، تو اس کو استعمال کروانے کے لیے کوئی ایسی ڈائٹ پلان، غذائی چارٹ آپ کو دیا جائے تو وہ آپ اس قسم کی خوراک لینا شروع کریں، وہ انسولین ریزسٹنس ختم ہو جائے گی اور آپ صرف شوگر سے باہر نہیں آئیں گے، انسولین ریزسٹنس آپ کی ختم ہوگی صرف غذا چینج کرنے سے، تو آپ ہارٹ اٹیک سے، بلڈ پریشر سے، کڈنی ڈیزیز سے، اور بہت ساری اتنی بیماریاں ہیں جن سے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی برین کا پرابلم ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، آپ کو کوئی بھی یادداشت کا مسئلہ بن گیا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تھائرائیڈ کا پرابلم بن رہا ہے آپ کو، تو آپ غذائی چارٹ کے اوپر پہلے عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ۔ میں پہلے مریضوں کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ پہلے ان کو غذائی چارٹ دیتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے میرے پاس آنا ہے، یا اگر میرا غذائی چارٹ کام کرے گا تو میرے پاس آئیں، میڈیسن لے لیں، نہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ زبردست رہے گا۔ اگر آپ اس سے ٹھیک ہوئے تھے آپ کو میڈیسن کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو اتنی زیادہ پریفرنس اس کی لینی چاہیے، اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اتنی لاغرضی کیوں کرتے ہیں کہ آپ غذا کو اہمیت نہیں دیتے؟ کسی کے جسم کے اندر درد وغیرہ ہے تو وہ درد کی میڈیسن لیتا ہے، بے شک اس سے گردے تباہ ہو جائیں، اس کے لیور تباہ ہو جائے، ہارٹ کا مسئلہ بن جائے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جائے، اسٹومک کا مسئلہ بن جائے، ڈائجسٹو سسٹم اس کا بالکل تباہ ہو کر رہ جائے، وہ درد کی گولی نہیں چھوڑے گا، وہ غذائی اہمیت کو بھول جائے گا، غذائی چارٹ کے اوپر کوئی عمل نہیں کرے گا، وہ ڈائٹ پلان بالکل اختیار نہیں کرے گا۔ یہی نقصان ہوتا ہے جس سے ہماری میڈیسن سے جان ہی نہیں چھوٹتی، سال ہر سال ہم میڈیسن کھاتے رہتے ہیں لیکن ہماری میڈیسن سے جان نہیں چھوٹتی، چونکہ ہم وہ خوراک جو باڈی کو، جو اس بیماری کے بیکٹیریا وائرس کو چاہیے ہوتی ہے وہی ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ میڈیسن کیا کرے گی، وہ بیماری کیا کرے گی، وہ بیماری تو بڑھے گی دن بدن۔ جب ہم اس کی وہ غذا، وہ خوراک بند کر دیں گے جو وائرس بیکٹیریا کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، جب ان کو خوراک ہی نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے سروائیو کر سکیں گے؟ وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، تو آپ کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا، سرے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ میری ان باتوں پر عمل کریں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو میری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی، اس چینل کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔